آج ہم نے جمعہ کے خطبے میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی باتیں سنی ہیں، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اس ایک آیت کو آپ یاد رکھ لیں۔ میں نے جتنی بھی جو نا آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ اس پر عمل خود بخود ہوگا۔ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں وہی ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی طرح توحید پرست ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور اسی کے سامنے سکنا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون کی سچی تفسیر یہ سورہ حج کی وہ آیت کریمہ آخری رکوع کی، کہ ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ہماری قربانی، ہمارے تمام بھلائی کام اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس زندگی میں توحید پر قائم رہنے، توحید پرست بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ برادران اسلام، ہم تمام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی بیان کرتے ہیں، جو رب العالمین اس کل کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے۔ اس کے تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے نتلا محدود لا تعداد درود و سلام کا نزول ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں چل رہے ہیں اور ابھی 10-12 دن کے بعد ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، اللہ نے اگر ہم کو اور آپ کو زندگی عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ، محرم، اس کے بعد درمیان میں ایک مہینہ رجب کا آنے والا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے ان 4 مہینوں کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے، اور ان مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ جو ہم اور آپ اور ساری دنیا قربانی کی تیاری کرتی ہے، اپنے جانوروں کو خریدنے کے پیچھے وقت لگاتی ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے دیے ہوئے مال سے جانوروں کو خرید کر جو نہ قربان کرتی ہے، تو اس قربانی سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ بھی آنے والے 2 جمعہ میں آپ لوگ علماء کرام سے سنیں گے۔ آج آپ کے سامنے میں
جو باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے قدوہ، پیشوا، سرپرست، رہنما اور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے متعلق پچھلے زندگی میں ہم لوگوں نے بہت مدلل طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام سے سن رکھے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ اس موقع پر یاد کرتے ہیں، اور ان کے متعلق جو بھی فضیلت آتی ہے اسے ہم علماء کرام سے سنتے ہوئے آئے ہیں. اور پورے سال میں جمعہ کے موقع پر جو کوئی بھی توحید کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، اس توحید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خطبہ جمعہ ہی نہیں. اگر کسی جمعہ کے خطبے میں کسی عالم دین نے توحید کے متعلق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو اور اس توحید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ جمعہ خطبہ ناقص کہلاتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک اسوے کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر پیش کیا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی وہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. میں اور آپ دیکھیے، ترجمہ سننے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ دنیا میں انسان جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، جس کے پاس کرسی ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے قریب ہونے کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ایسے آدمی کا ساتھ سپورٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں فانی ہیں اور ان چیزوں کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس کی قربت اور جس کی صحبت اور جس کی معیت اور جس کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، اگر میں اور آپ اس کے متعلق کوشش کریں گے تو پھر یہ دنیا کیا آخرت تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی ہیں جو آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کے طریقے کو اپناتا ہے. یہ ہوئی. اچھا، اس ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بنیاد پر ایک دو فائدے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. وہ کیا؟ وَهَذَا النَّبِيُّ. ابراہیم علیہ السلام کو اپناؤ گے، ان کے طریقے پر چلو گے اور ان کی ملت کی پیروی کرو گے تو پھر آپ حضرت ابراہیم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کا حق بھی آپ کو ملے گا، اس نبی کی صحبت بھی آپ کو ملے گی. اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بن رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے کہ والذین آمنوا. اس ابراہیم اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو مومن ہیں، مخلص ہیں، اس جماعت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا. یہ دو باتیں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے سے ہم کو ملے گی. پھر اس کے بعد تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ واللہ ولی المؤمنین. ایسی جماعت کے دوست ہیں اللہ رب العالمین. بس سمجھ آئی؟ بہت اچھی بات میں نے کہا. آج جو ذکر آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، میرے بھائیوں، یہ جو ذکر ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کتنی آیتیں قرآن مجید میں بیان کیا ہے، صرف گنتے جائیے. میں آپ کے سامنے آج جو نا قرآن کی آیتیں صرف پڑھ کے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو جو ہے کیا ہمارے لیے جو نا اسوہ بنایا ہے. ہم ان کو جو نا اپنا قدوہ بنائیں گے، اپنا آئیڈیل بنائیں گے. اس کے علاوہ ہم ان کو نمونہ بنا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل رہی ہے. ہم ان کو نمونہ بنا رہے ہیں تو ہم مومنوں کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. اور پھر میرے محترم بھائیوں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں مجھے اور آپ کو اسوہ بنایا ہے. تو شخصیت کے متعلق 3 پوائنٹ پر میں بات کروں گا. ایک پہلا پوائنٹ کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے قدوہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام بحیثیت داعی ہیں توحید کے.
ابراہیم علیہ السلام بحیثیت دین کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹ پر ہم لوگ انشاءاللہ آج جمعہ کا خطبہ سنیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ کی شخصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کا ہم کو حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے آیت کریمہ آپ سن لیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ سب پیغمبر معزز ہیں اور فضیلت والے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے والے ہیں، لیکن پورے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اس لیے ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو جہاں کہیں بھی آزمایا، ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ماشاءاللہ۔ تو یہ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کیوں قدوہ ہیں اور کیوں نمونہ ہے میرے محترم بھائیو۔ تیسری بات، قال انی جاعلک للناس اماما، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اگر کسی کو امام بنایا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ امام ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی نہیں، امام احمد بن حنبل نہیں، کیونکہ یہ 4 مسلکیں آج دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان کو امام مانتے ہیں۔ ہماری شریعت دین اسلام کہتی ہے کہ ہمارا امام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے، آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ اور پھر اس امام کو امام مانو گے تو پھر میرا اور آپ کا تعلق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت سارے پیغمبروں کو دوست بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے پیغمبروں کو دوست بنایا ہے، میرا دوست میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور میرے رب کے دوست، ہذا ربی خلیلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے دوست ابراہیم علیہ، میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ میرے رب کے دوست ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم اپنا امام کسے مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو مناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ماننا ہی چاہیے، اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قدوہ اور نمونہ کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے مکۃ المکرمہ میں، کعبۃ اللہ میں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی زندگی میں تعمیر کعبۃ اللہ کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس جگہ کو امت محمدیہ کے لیے مصلی بنایا ہے۔ آپ عمرے میں جاتے ہیں، آج حج میں جاتے ہیں، آپ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز وہاں نہیں پڑھو گے تو پھر آپ کا حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں۔ چوتھی چیز، ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے قدوہ و نمونہ کیوں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے قدوہ و نمونہ ہیں میرے محترم بھائیوں، اس لیے ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ کہتا ہے کہ بے شک یقیناً ابراہیم اللہ کے نزدیک بہت جو ہے نا رحم دل بردبار تھے، سخت دل نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم لأواہ منیب، قرآن کہتا ہے کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت رحم دل تھے، بہت نرم دل تھے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، میری اور آپ کی مصیبت، میرے اور آپ کی خوشی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، جو قرآن کہتا ہے میرے محترم بھائیو، سورہ زخرف، سورہ شعراء، سورہ جو ہے نا آپ جو ہے نا ہود میں آپ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے متعلق۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ کیوں ہے میرے محترم بھائیو؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم، اے بندو تم ابراہیم کو قرآن میں پڑھو، قرآن میں دیکھو ابراہیم کی زندگی کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک میرا سچا نبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اور بھی بہت ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا، ان اول الناس، دیکھیں میں کتنے آیتیں پڑھا آپ کو اگر پوچھو تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے ابھی 5 یا 6 منٹ میں 8 آیتیں پڑھا ہے قرآن سے، اور ہماری بات
صرف قرآن ہوگی یا حدیث ہوگی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسی سے ہم کو توحید کا راستہ ملتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر ہم جانے کی کوشش کریں گے، شیطان ہم کو گمراہ کر دے گا۔ اور قرآن کے اندر دلائل جو بھرے پڑے ہیں میرے محترم بھائیوں، میں نے کہا ان اول الناس بابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ابراہیم کے قریب وہی ہیں جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا چاہیے۔ اب آئیے میں نویں دلیل کے طور پر آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے پیشوا اور قدوہ کیسے۔ آپ آئیے سورہ ممتحنہ اور 28 پارے میں اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً اے میرے بندو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک طریقہ ہے، تمہارے لیے ایک طریقہ ہے۔ کس چیز کا طریقہ میرے محترم بھائیوں؟ صرف کعبۃ اللہ میں جا کر ہم نماز پڑھ کے آ گئے اپنے آپ کو حاجی کہلوائے، نہیں، پوری زندگی کا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ کس چیز میں؟ نماز میں، قربانی میں، اور زندگی میں، مرنے میں۔ میرے محترم بھائیوں، ان تمام چیزوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی آیتوں میں یہ بات حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی جو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ یہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اچھی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ رات کی آیت کریمہ۔ ان تمام پیغمبروں میں مجھے اور آپ کو، پوری امتوں کو کس کا جو ہے نمونہ بنایا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت کریمہ آپ کو سورہ احزاب میں ملے گی، اور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آئیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سورۃ النحل کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام ہم دے کر بھیجنا ہے آپ کی طرف، آپ کو وحی کر رہے ہیں، سنو، اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ قریش خاندان بہت معزز خاندان تھا۔ قریش خاندان بہت معزز خاندان تھا، عرب کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، لیکن اللہ نے قریش خاندان کی فضیلت کو کیوں، میرے محترم بھائیوں میں ایک اچھی بات بتاتا ہوں، اللہ نے کیوں قریش خاندان کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، علماء کرام احادیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان میں کوئی زانی نہیں تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ نے پیغمبروں کو پوتر بنایا ہے تو ان کے نسل کو بھی پوتر بناتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے محمد، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں کہ تم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین کی پیروی کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کی جو نشت اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ وما کان من المشرکین، پہلی بات سن لو، میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، در در کو جا کر جھکنے والا نہیں تھا۔ کیا پریشان ابراہیم پر نہیں آئے، آگ جلائی گئی، گھر قوم کے لوگوں نے جو نہ مارنے کی دھمکی دی، باپ نے کہا کہ قال راغب انت آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، ایک باپ جو نہ بیٹے کو دھمکی دیتا ہے دین کی بنیاد پر، ابراہیم تو میرے بتوں کو جو نہ برا بھلا کہتا ہے، میں تجھے سنسار کر دوں گا اگر تو نہیں خاموش رہا۔ ایسے یہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
قال راغب انت آلیتی یا ابراہیم، باپ دھمکی دیا، قوم کے لوگ جلانا چاہے، قوم سے نکالے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کسی سے منت سماجت کرتے ہوئے مدد نہیں مانگا، رب کو حاجت روا سمجھا۔ یہ توحید ہے میرے محترم بھائی جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید سے بھری پڑی ہے۔ توحید ہم کو اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیشہ ہمارے ہاتھ رب کے سامنے اٹھیں گے، ہر امید جو نا رب سے جڑے رہے گی، اور ہر ہم اللہ تعالیٰ سے لگائیں گے میرے محترم بھائیوں، اور یہی چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے، میں نے ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دلیل آپ کے سامنے پیش کی۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے؟ آل عمران 4 پارے کے پہلے صفحے پر اللہ نے کہا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم۔ اے امت محمدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سچ کہتے ہیں، اللہ سچ ہیں۔ قل صدق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اللہ سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ کیوں؟ وما کان من المشرکین، یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آج ہندوستان کے اندر ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، آج ہندوستان کے اندر مسجدوں کو چھوڑ کر مزاروں میں جھکنا، مزاروں کو حاجت روا سمجھنا، مرے ہوئے انسانوں کو جو نہ خدا کا درجہ دینا، کیا یہ گمراہی نہیں ہے؟ کیا ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہو سکتا ہے؟ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں میرے محترم بھائیوں، اور لوگ کیسے گمراہ ہو رہے ہیں۔ آئیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا دین کے متعلق، میرے محترم بھائیو بہت اچھی بات آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس بات کو میں پیش کرنے کے بعد کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر دین کون سا ہے، سب سے اچھا دین کون سا ہے؟ تو 2 الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحنفیت السمحہ، جو دین آسان ہو اور سیدھا ہو۔ کیا کہا؟ جو دین سیدھا ہو اور آسان ہو، اس میں کوئی اڑچنیں نہ ہو عمل کرنے کے لیے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے کہا کہ جہاں فاتبعوا ملت ابراہیم کہا اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی امت محمدیہ کو جو دعوت دی گئی ہے میرے محترم بھائیو، ان ذات الدین عند اللہ الحنفیت المسلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین مقبول ہے اور اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو خالص ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل کیے ہیں۔ للیہودیہ وللنصرانیہ وللمجوسیہ، نہ مجوسیوں کا دین ہے، نہ نصرانیوں کا دین ہے، نہ یہودیوں کا دین ہے میرے محترم بھائی۔ اس کے علاوہ آج ہمارے امت محمدیہ میں جتنے فرقے بنے ہیں ان کا دین نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اب میں نے ایک لفظ اس میں پڑھا الحنفیت المسلمہ، الحنفیت السمحہ۔ اب ہمارے جماعتی بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ذرا علماء کرام سے جڑ کر رہے ہیں اور علماء کرام سے دین کو سمجھنے لگے ہیں، تو اب یہ قراء یا امام لوگ پڑھتے ہیں، دیکھو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ایک ہمارا جماعت کا بھائی بیچارہ کیا سمجھا، یہ حنفی بولے تو یہ دین کہ وہ حنفی اتباع کرتی ہے سو کر کو، اب تک نہیں سمجھاتا انہیں۔ تو جب پڑھتے پڑھتے اسے کہا کہ ایک چیز سمجھ میں آ گئی، مولوی صاحب یہ ہمیں رمضان میں بھی سنتے ہیں فلاں فلاں پارے میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جو نا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ قرآن مجید میں 3-4 جگہ حنفی، یہ وہی ہے کیا جماعت حنفی جماعت یہ جو بنائے کر کے پوچھا اس نے؟ ارے میں بولا بھائی یہی غلطی کرے سو ہمیں، یہ حنفی کہ تو کیا معلوم، اس کا معنی سمجھ رہے تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ حنفی بولے تو مخلص کو حنفی بولتے۔ حنفی کا معنی کیا ہے؟ حنیف مسلمہ، جو اللہ نے کہا ایک سچا اور مخلص پیروکار ابراہیم علیہ السلام تھا، ایک سچے پیروکار کو جو ہے حنفی کہتے ہیں۔ یہ حنفی نہیں بھی امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب کریں لوگ، یہ کسی شخصیت کی طرف یہ لوگ منسوب کر کے اپنا نام جو نا حنفی رکھ لیے ہیں، یہ وہ حنفی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام مخلص تھے، سچے پیروکار تھے، اللہ کے جو نا ماننے والے تھے، ان کے دین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حنفیہ جو نا
الحنفیت السمحۃ کہا ہے۔ ایسی جو نا بھول چوک ہمارے بھائیوں کو ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ دین کی طرف ہم کو دعوت دی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعمل خیرا فلن یکفروا، جو بھی اس دین کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر کا اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دیں گے اور اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ میرے محترم بھائیو، ایک تیسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دین کے حوالے سے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، اس دین میں ہمارے لیے آگ میں جلنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، اور ہمارے کو اس دن میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرے، تمہیں بھی اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اس دن میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ گھر بار دولت سب کچھ چھوڑ کر تمہیں ہجرت کر کو جنگل کی طرف چلے جاؤ، نہیں کہا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کیا؟ یہ تمام قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں دے دی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ان کے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کو سچا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ سے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے، شریعت کے باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ ایک انسان کو جو ہم اس کے اندر پائی جانے والی خرابی کو 2 سال سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے عادت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کا نافرمان بن رہا ہے۔ ایسے کئی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ خود اعلان کرتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ حج کے اندر، کہ یہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ آسان دین ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اس دین کا نام جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو رکھا ہے وہ خالص دین ہے۔ میرے محترم بھائیو، آئیے اس دین کے حوالے سے جو بات میں آپ کے سامنے آخر میں بیان کر رہا ہوں، ومن یرغب عن ملت ابراہیم وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، پہلے پارے کی آیت کریمہ ہے یہ سورہ بقرہ کی۔ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرتا ہے، آپ کے طریقے کو نہیں مانتا ہے، وہ اس قوم کا، اس دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف اور جاہل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، من سفیہ نفسہ کے معنی کیا معلوم ہے؟ سب سے بڑا بے وقوف اور جاہل انسان ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جو نا ہم جو قربانی دینے جا رہے ہیں اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو توحید کے حوالے سے، اتباع ملت ابراہیم کے حوالے سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جانور آپ خریدیں گے وہ دنیا والوں کو نہیں بتانا، اور آپ کی قیمت نہیں بتانا کہ میں نے 50,000 کا جانور خریدا ہے، میں نے اتنے جو نا پیسوں سے میں نے مال خریدا ہے، میں اس سال سب سے بڑا جانور میں دے رہا ہوں۔ یہ اخلاص کی جو ہے نا نشانی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، جو بھی آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اس میں مخلص ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو، میرا وقت ابھی 10 منٹ باقی ہے، میں آپ کے سامنے جو نا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے حوالے سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے جو ہے نا جو بتوں سے بیداری کے متعلق جو باتیں کہی ہیں وہ تو بے شمار آیتیں آپ کو ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق یہ بات بیان فرمایا، اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تشرکون۔ ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک جگہ خود آپ جو نا بت پرستی اور بت گری کے متعلق بیدار ہو کر اپنے باپ سے کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ایک جگہ آپ نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی تم مانتے ہو میں اس سے بیدار ہوں، میں اس سے بیدار ہوں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے در کو، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنے پیشانی کو کسی اور کے در پر جھکاتا ہے، وہ ابراہیم کا نہیں ہو سکتا، وہ نبی کا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات قرآن مجید سورہ ممتحنہ کے دوسرے آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے شرک کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے کہ
اچھی بات میں بتانا چاہتا ہوں، سنو، اگر شرک کو آج ہم نہیں سمجھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کل قیامت کے دن ہم ابراہیم علیہ السلام کی صحبت بھی نہیں پا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نہیں پا سکتے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ۔ شرک کتنی قباحت والی چیز ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے محترم بھائیوں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اتباع پیروی وہی کی ہے اور تمہارے سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وہی کی ہے، اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے 24 پارے میں ابراہیم علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میں 22ویں دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اتنی ساری دلائل سننے کے بعد، قرآن کی آیتوں کو سننے کے باوجود پھر بھی ہم مدار پرست کیوں ہیں؟ ہم مرے ہوئے انسانوں پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ نے پورے پیغمبروں کو کہا کہ اگر یہ پورے پیغمبر میرے ساتھ شرک کرتے اور میرے برابر کسی کو کھڑا کرتے تو ہم ان کے تمام عملوں کو جو ہے نا برباد کر دیتے، عقارت کر دیتے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ایک اور اچھی بات میں ان دونوں آیتوں کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر آپ سروے کیجئے، کہیں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مزار آپ کو نہیں ملتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مزار کی کوئی پرستش کرنے والا ہے کیا دنیا میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا کوئی جو ہے نا پرستش کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہندوستان کے اندر کیوں یہ شرک کے کام؟ پیغمبروں کی اتباع کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لیجئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو وما انا من المشرکین، اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر ابراہیم مشرک نہیں ہے، تو اس کے مزار کی اور اس کے جو ہے جگہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہ ایک سچے توحید پرست تھے۔ تو میرے محترم بھائیو آخری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کہ آپ نے کیسے دین کو قائم کیا اور دین کو کیسے قائم کیا جا سکتا۔ میں اور آپ صرف توحید پرست کا نعرہ لگائیں اور دنیا میں کچھ نہ کریں، نہیں، دین توحید کے بعد دین کو قائم کرنے کا ذریعہ جو نا نماز ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ کے وادی میں لے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا تو چھوڑنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، آ کر جو نا آپ سے جو نا چھپ کر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میری ذریت کو میں یہاں لا کے بسایا ہوں، یہاں کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ، ایک غیر وادی جگہ پر میں نے جو نا میرے اہل خانہ کو، میرے پریوار کو لا کے بسایا ہوں، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز کو قائم کریں۔ بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی اور ان کا مقصد ہے کہ آج کعبۃ اللہ میں 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ حج کو جاتے ہیں اور پورے سال یہی سما بھرا رہتا ہے۔ یہ برکت نہیں، توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے میرے محترم بھائیو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ الحمدللہ وہ کعبۃ اللہ ہمیشہ 4-5 لوگوں سے بھرا رہتا ہے، اور حج کے دنوں میں تو ایک الگ بات ہے۔ اور آئیے آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے اور جو ہے نا نماز کو قائم کرنے کی تھی۔ میں اور آپ نمازی نہیں ہیں، جانور خرید رہے ہیں۔ آج بازاروں میں پورا ہندوستان کا مارکیٹ مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ، اور خوش ہے ہر کوئی جانور، بکرا بیچنے والا ہو، کوئی بڑا جانور بیچنے والا ہے کہ اب یعنی صابران کی جو نا عید آ چکی ہے، اب ہمیں ہر کاروبار میں برکت ہوگی، تجارت ہوگی، وہ لوگ بیچنے والے خوش ہیں، مسلمان بھی جوش و خروش میں ہیں۔ میرے محترم بھائیو آپ کا جانور جتنے بھی پیسوں کا ہو، اگر اس جانور کے ساتھ نماز نہیں ہے، قربانی نہیں ہے۔
کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سکھاتی ہے، نماز پڑھنے کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام اتنا ہی نہیں بولے اللہ میں یہاں میری ذریت کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہوں، اتنا ہی نہیں کہا، اسی رکوع میں آپ نیچے آئیں گے تو دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جب نماز پڑھنے والے بن جائیں تادم حیات ان کو تو نمازی بھی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی میری ذریت کو تو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے پیغام کہنا چاہتا ہوں، توحید ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو نہیں سمجھ میں آئی، آپ کی قربانیاں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا دنیا کمانا کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، کوئی اس کی حیثیت نہیں میرے محترم بھائیوں۔ ہاں اگر ہم اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی طرح ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح زندگی جو ہے نا جو قربانیاں انہوں نے دی وہ قربانیاں دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کو ہم سمجھنے والے بن جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں سنو، ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل دعا، اللہ میری اس دعا کو تو قبول فرما لیں۔ یہ ربنا تقبل دعا دو چیزیں ہیں، ایک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو نا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے ایک نیک کام کرنے کے بعد جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہا، اللہ ہم نے تیرے حکم سے جو نا کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، میرے فرزند اسماعیل نے، تو اسے قبول فرما، اسے تو قبول فرما۔ اب یہاں جو ہے نا دعا کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے، اللہ میری اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا جب قبولیت کی کر رہے ہیں تو میرے اور آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی ہم کو ایک نمونہ ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم نے جمعہ کے خطبے میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی باتیں سنی ہیں، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اس ایک آیت کو آپ یاد رکھ لیں۔ میں نے جتنی بھی جو نا آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ اس پر عمل خود بخود ہوگا۔ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں وہی ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی طرح توحید پرست ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور اسی کے سامنے سکنا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون کی سچی تفسیر یہ سورہ حج کی وہ آیت کریمہ آخری رکوع کی، کہ ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ہماری قربانی، ہمارے تمام بلائی کام اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس زندگی میں توحید پر قائم رہنے، توحید پرست بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو شرک سے بیداری عطا فرمائے، شرک سے دور فرمائے، شرک کو بدعت سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھے، خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔